بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک گھنے اور تاریک جنگل میں ہنری نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ کئی سالوں سے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا تھا تاکہ اپنی بوڑھی بیوی، جس کا نام کلارا تھا، اس کی کفالت کر سکے۔ ان کی شادی کو 50 سال ہو چکے تھے اور وہ بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ایک دن جب ہنری کام پر نکلا تو اسے ایک بہت ہی عجیب و غریب اور خوبصورت سبزی دیکھنے کو ملی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایک نارنجی رنگ کی چمکتی ہوئی سبزی تھی۔ متجسس ہو کر ہنری وہ سبزی گھر لے گیا اور کلارا کو وہ سبزی دکھائی۔ کلارا نے اس سے پہلے اس طرح کی کوئی سبزی نہیں دیکھی تھی۔ اس دن ان کے پاس پکانے کو کچھ نہ تھا۔ کلارا نے اس دن رات کے کھانے میں اسے پکانے کا فیصلہ کیا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے سبزی کو کاٹا تو سبزی ایک لمبے سنہرے بالوں والی لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں جنگل کی شہزادی ہوں اور مجھے ایک شیطانی چڑیل نے سبزی کی شکل میں قید کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک کوئی نیک دل آدمی نہ مل جائے تم اسی طرح ہی رہو گی۔ دونوں میاں بیوی شہزادی کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے اپنی بیٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی نے اپنی جادوئی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہنری کی جنگل میں اور کچن میں کلارا کی بہت مدد کی۔ وہ اپنی جادوئی طاقت سے درختوں کو تیزی سے اگا سکتی تھی اور پھلوں اور سبزیوں کو زیادہ ذائقہ دار بنا سکتی تھی۔ جلد ہی جنگل کی شہزادی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ملکہ، جو کہ اپنے لالچ اور حسد کے لیے مشہور تھی، اس نے بھی شہزادی کی خبر سنی۔ اس نے گاؤں کی بڑھتی ہوئی خوشحالی کو دیکھ کر سوچا کہ کہیں لوگ بادشاہ کی زیادہ تعریف نہ کرنے لگیں اور بادشاہ جنگل کی شہزادی کو ملکہ بنانے کا فیصلہ نہ کر لے۔ یہ سوچتے ہی اس نے بادشاہ کو شہزادی کے خلاف بھڑکانے کا فیصلہ کیا اور بادشاہ کو کہا کہ کہیں شہزادی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت آپ کی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بادشاہ، جو ایک نیک اور انصاف پسند حکمران تھا، اس نے شہزادی کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے انکار کر دیا، لیکن ملکہ پرعزم تھی۔ اس نے شہزادی کو پکڑنے کے لیے شکاریوں کے ایک گروہ کی خدمات حاصل کیں۔ ہنری نے کسی طریقے سے ان شکاریوں کا منصوبہ سنا اور فوراً جا کر شہزادی کو بتایا۔ گھبراہٹ میں شہزادی نے اپنے آپ کو ایک غریب لڑکی کے روپ میں تبدیل کر لیا اور جنگل کی طرف بھاگی۔ شکاریوں نے جنگل میں شہزادی کو جگہ جگہ تلاش کیا مگر ان کو کہیں بھی شہزادی نہ ملی۔ ملکہ کو شکاریوں پر غصہ آیا اور اس نے گاؤں والوں سے مدد لینے کا سوچا۔ اس نے گاؤں میں اعلان کروایا کہ جو بھی شہزادی کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ گاؤں والوں نے انعام کے لالچ میں ہر طرف شہزادی کی تلاش شروع کر دی۔ شہزادی نے گاؤں سے بہت دور ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پناہ لی۔ وہ وہاں چھپ کر زندگی گزارنے لگی۔ وہاں رہتے ہوئے وہ اپنی جادوئی طاقتوں سے گاؤں کے غریب لوگوں کی بھی مدد کر دیا کرتی تھی۔ اس نے خاص طور پر ہنری اور کلارا کی بہت مدد کی۔ اس نے اپنی اصل شناخت سب سے چھپا لی تھی کیونکہ ملکہ کے آدمی اس کی تلاش میں تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھی عورت کی مدد کرتے ہوئے شہزادی کو ملکہ کے آدمیوں نے دیکھ لیا۔ وہ اسے پکڑ کر ملکہ کے پاس لے گئے۔ گاؤں والے شہزادی کی نیک دلی اور اس کے اچھے رویے سے بہت متاثر تھے۔ جب شہزادی کو ملکہ کے آدمیوں نے پکڑ لیا تو تمام گاؤں والے ملکہ کے خلاف ہو گئے اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ بادشاہ نے شہزادی کے لیے گاؤں والوں کی حمایت دیکھ کر ملکہ کو گاؤں سے نکال دیا اور شہزادی کو صحیح حکمران قرار دیا۔ شہزادی نے گاؤں والوں کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر گاؤں میں رہنے اور گاؤں والوں کے لیے بہتری کے بارے میں سوچا۔ ہنری اور کلارا، جو کہ شہزادی سے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے، وہ شہزادی کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ اس دن سے گاؤں بہت خوشحال ہو گیا اور تمام گاؤں والے امن سے رہنے لگے۔ شہزادی، جسے جنگل کی جادوئی شہزادی کے طور پر جانا جاتا تھا، وہ اپنے جادو کو گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتی رہی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی